الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ضروری بہت اہم چیز اسلام میں سمجھانے جا رہا ہوں، وہ ہے شرک۔ ہمارے بر صغیر ہند و پاک میں اکثریت مسلمانوں کی شرک میں مبتلا ہیں اور وہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا جو انجام ہے وہ آخرت میں کیا ہوگا۔ آئیے میں آپ کو چند شرک کی مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی چیز، لوگ جا کے قبروں پر اپنی ضروریات کے لیے ان سے مانگتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہے، بیماری کا علاج ہے، ملازمت ہے، کھانا پینا ہے، اولاد ہے، شادی ہے، کاروبار ہے، اور جو بھی شخص اس قبر میں اندر ہے وہ اس سے مانگتے ہیں، لیکن وہ تو سن بھی نہیں رہا ہے۔ جو شخص ہے وہ مردہ ہے، اس سے کیسے مانگ سکتا ہے؟ دوسرے وہ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی چیز میں کوئی ایسی طاقت ہے جو وہ ان کی قسمت بدل سکتی ہے، جیسے کہ کوئی تسبیح ہوتی ہے، امام زابن ہے، کوئی پیڑ ہے، قرآن بھی، اور قرآن کو بھی یہی سمجھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تعویذ پہنتے ہیں، رنگین دھاگے باندھتے ہیں، انگوٹھی پہنتے ہیں، اس میں عجیب پتھر لگے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی حفاظت کرے گا یا ان کے لیے کوئی اچھی چیز کرے گا۔ لوگ کپڑوں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ لوگ بعض دفعہ بچوں کے چہرے پہ کالا ایک نقطہ لگا دیتے ہیں کہ اس سے ان کی حفاظت ہوتی ہے کیا۔ بہت سارے لوگ آیت الکرسی گھر میں یا گاڑیوں میں ٹانگتے ہیں، یہ سمجھ کے کہ اس سے حفاظت ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک عام رسم ہے کہ جب دلہن رخصت کے لیے جاتی ہے تو ان کے لوگ اس کے سر پر قرآن رکھتے ہیں، اس سے اس کی حفاظت۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاند اور سورج جب گرہن ہوتا ہے تو اس سے کوئی مشکل آتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج جب کہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سے اگر کچھ مانگیں گے تو وہ بھی شرک ہے، یا ان کو وسیلہ بنائیں گے تو وہ بھی شرک ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وقت لوگ ان سے دعا کرواتے تھے اور وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ یہ جو ہے وہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا اگر وہ شخص شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے۔ باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شرک چھوڑیں، جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور دوبارہ نہیں کریں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی یہ کہے کہ چلو اس قبر پہ چلتے ہیں یا اس پیر کے پاس چلتے ہیں یا وہ مزار پہ جائیں، درگاہ پہ جائیں، آپ نیک آدمی سے اپنے لیے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے نہیں مانگ سکتے۔ مانگیں گے تو آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے ہر چیز۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مشرک اگر شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا وہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔